طلب کے بارے میں دیوان کا اعلان کر دو۔ پھر بالا خاتون کو گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرنے کا کہتے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ کر قرارگاہ سے نکل جاتے ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے۔ بیگم خاتون اور بائیحان بے سردار کی فوج جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوتی ہے۔ وہ حملہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے تیر آتا ہے اور آ کر زمین میں پیوست ہو جاتا ہے۔ دونوں فوجیں جو ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تیر کے ساتھ لگے جھنڈے کو دیکھ کر وہیں پر رک جاتی ہیں۔ یہ تیر عثمان سردار کے بیٹے اورحان سردار کی طرف سے چلایا گیا ہوتا ہے۔ اورحان سردار دونوں فوجوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جنگ روک کر عثمان سردار کے دیوان میں شامل ہوں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ پھر منظر بدلتا ہے اور کائی قبیلے میں ایک دعوت عام کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور جیر کوتائی سب کو اس دعوت کے مزے لینے کا کہتا ہے۔ تبھی قبیلے میں ایک مشکوک شخص داخل ہوتا ہے۔ جیر کوتائی اسے پہچان لیتا ہے۔ البائے، وہ عثمان سردار کا پوچھتا ہے تو جیر کوتائی اسے ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں۔ تبھی ایک بچی عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور بابا بابا کہتی البائے سے لپٹ جاتی ہے۔ دوسری طرف سے آئیکورت گھوڑے پر تیزی سے قبیلے سے جا رہا تھا کہ جیر کوتائی کے روکنے پر بتاتا ہے کہ مجھے عثمان سردار نے بلایا ہے۔ البائے بھی یہ بات سنتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے قبیلے سے نکل جاتا ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے۔ عثمان سردار لکڑی کے تختوں پر ندی پار ایک جاسوس سے ملنے جاتے ہیں۔ وہ جاسوس عثمان سردار کا قابل سپاہی بائے سنگور ہوتا ہے۔ وہ سردار کو ایک خفیہ جگہ پر لے جاتا ہے۔ سردار عثمان اس سے خبروں کے بابت پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ خلیفہ حضرت کا وزیر عمر ہماری سرزمینوں پر آ رہا ہے، لیکن وہ کیوں آ رہے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ سردار عثمان کارادین قلعے کا پوچھتے ہیں تو وہ جاسوس بتاتا ہے کہ اس کے تیغفور نے ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ وہ ترک قافلوں پر حملے کرتا ہے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کو سونے کے بدلے فروخت کرتا ہے۔ اور کراسی کی جانب سے کیا خبر ہے؟ سردار کے پوچھنے پر جاسوس بتاتا ہے کہ کراسی کی جانب سے ابھی مکمل خاموشی ہے، اور ہاں ایک اور خبر جناب، ایک راہب ان زمینوں پر آ رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دوسروں سے کافی مختلف ہے۔ تبھی منظر بدلتا ہے۔ برسا شہر کا میدان بھرا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک جشن کا سماں ہوتا ہے۔ ایک راہب لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے مشکوک انداز میں۔ تبھی ایک تیغفور میدان میں داخل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ تمام تیغفوروں کے کماندار لوکاس یہاں پہنچنے والے ہیں اور یہ جشن ان کی آمد کے سلسلے میں ہے۔ تبھی کچھ سپاہی میدان میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ترک غلاموں کو لایا جاتا ہے۔ ان کو لائن میں کھڑا کر کے تلواریں دی جاتی ہیں اور پھر بازنطینی سورما ان کو بری طرح پیٹنے لگتے ہیں۔ تبھی وہ راہب میدان میں کودتا ہے اور سارے سورماؤں کو للکارتا ہے۔